बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मदीहा अलमास आपके साथ हैं। नाज़रीन ग्रामी, अभी अमरीकी अखबार ने एक दावा किया है और अमरीकी अखबार का जो दावा है, जो ख़बर नशर की जा रही है जिस तरह से अमरीकी मीडिया के अंदर, वो हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। और फिर वाइट हाउस की तर्जुमान की जानिब से जो रद्द अमल का इजहार जिसका दिया जा रहा है और जो स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं वो भी हकीकत के बिल्कुल बरक्स हैं। बेसिकली ख़ित्ते में जो इस वक्त कशीदगी है वो कम होने की बजाय बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और फिर पाकिस्तान का जो किरदार है सालसी का, उसमें अब पाकिस्तान चीन पहुंच चुका है। चीन से अब क्या मदद तलब की जाएगी, चीन सालसी के लिए अपना क्या किरदार अदा करेगा, इस तमाम तर सूरत हाल पे आज का ये एनालिसिस है, आज का व्लॉग है। और ऐसे में फिर ईरान क्या कहता है पाकिस्तान के बारे में। और नाज़रीन ग्रामीण, जो कशीदगी की मैं बात कर रही हूँ, कशीदगी इस वजह से बढ़ चुकी है कि अब इस जंग के अंदर तुर्की निशाने पर है और तुर्की पर जी बैलिस्टिक मिज़ाइल हमलों का आगाज़ हो चुका है। ये जो बैलिस्टिक मिज़ाइल हमले किए जा रहे हैं, ये ईरान की तरफ से हो रहे हैं या अमेरिका की तरफ से। अब इसमें दो आरा पाई जा रही हैं। जी हाँ, इसमें इस वजह से कि तुर्की आपको पता ही है, एक तो नेटो का रुकन भी है और दूसरी तरफ तुर्की एक स्ट्रॉन्ग इसकी अपनी इकॉनमी है, अपनी इसकी एक फ़ौजी ताकत की रखता है। और ऐसे में दुनिया भर में अपना जो मकाम, अपनी जो पावर, अपनी जो शनाख्त तुर्की ने बनाई है, वो दीगर इस्लामी ममालिक की तरह तुर्की का उसमें एक अलग मकाम है, एक अलग मर्तबा है। बहरहाल अब ये जो हमले हुए हैं, ये 4 बैलिस्टिक मिज़ाइल हमले हो चुके हैं उस वक्त तक जिस वक्त ये मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब इन बैलिस्टिक मिज़ाइल हमलों ने तुर्की पे सूरत हाल को मज़ीद कशीदा कर दिया है। और फिर ऐसे में ईरान का जो रद्द अमल है, सबसे पहले तो अमरीकी अखबार का जो दावा है उसकी तरफ आते हैं। अमरीकी अखबार ने क्या खबर रिपोर्ट की है? अमरीकी अखबार कहता है जी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ईरान के ख़िलाफ़ जंग ख़त्म करने के ख्वाहां हैं। और ये भी कहा गया है, ट्रंप इंतज़ामिया के अहदेदार ने इस अखबार को बताया है कि ट्रंप ने अपने मशीरों को बता दिया है कि वो आबनाए हुर्मस खुलवाए बगैर इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं और आबनाए हुर्मस खोलने का जो पेचीदा ऑपरेशन है वो बाद में किया जाएगा। पहले ट्रंप साहब चाहते हैं कि जंग रुक जाए और उसके बाद फिर इनका असल जो टारगेट है आबनाए हुर्मस है, वो जजीरा खारिक है। तो इन दोनों का, और जजीरा खारिक तो नहीं लेकिन हुर्मस खुलवाए जाने का वो कहते हैं जी कि बाद में पेचीदा ऑपरेशन करें। कैसी जंग है ये, कैसे मुज़ाकरात हैं, ये क्या हो रहा है, ये किस किस्म की जंगबंदी है कि अब वक्ती तौर पे जंगबंदी, फिर बाद में पेचीदा ऑपरेशन करेंगे ट्रंप साहब। तो ये आपकी शराइत हैं, ये आपके मुतालिबात हैं, ये आप उनके सामने रख रहे हैं। जो ट्रंप सहाफ़ियों को बताते फिर रहे हैं कि मेरे जो 15 नुकात थे उनमें से ज़्यादातर ईरान ने तस्लीम कर लिए हैं, ईरान मान चुका है। तो नाज़रीन ग्रामी, उधर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को, एक तरफ तो ये अमरीकी अखबार दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रंप साहब ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया जी ईरान को कि आबनाए हुर्मस को खोल दिया जाए। ट्रंप साहब ने ये धमकी उनको अलल ऐलान दी है, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 48 घंटों में ईरान आबनाए हुर्मस नहीं खोलता है तो फिर जो तमाम तर सूरत हाल है इसमें अमेरिका की जानिब से शदीद किस्म के हमले किए जाएंगे ईरान पर। पहले भी हमलों का सिलसिला जारी है, लेकिन अब कहा गया है ट्रंप साहब की तरफ से कि फिर बिजली घरों को, तेल के कुओं को और जो साफ़ पानी के जितने भी प्लांट्स हैं ईरान के, उनको टारगेट किया जाएगा। तो ये तो आप पहले ही कर रहे हैं, तालीमी इदारे आपके टारगेट पे हैं, बिजली के प्लांट आपके हैं, उनकी जो है एटॉमिक प्लांट्स आपके निशाने पे हैं, उनकी हर चीज़, उनके हॉस्पिटल्स, आप कोई चीज़ छोड़ तो रहे नहीं है, उनकी इकॉनमी आपके निशाने पे है, हर चीज़ को तो आप टारगेट कर रहे हैं ऑलरेडी। फिर ट्रंप ने कहा है कि खारिक जजीरे को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा, नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा 48 घंटों के अल्टीमेटम में, अगर वो ईरान नहीं मानता है, आबनाए हुर्मस को नहीं खोलता है। धमकियों का सिलसिला जारी है। और दूसरी तरफ जी वो कहते हैं कि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और हमारे 15 नुकाती जो एक वो एजेंडा है उस पर ईरान बहुत सारे मुतालबात मान भी चुका है और हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में हम मज़ीद भी कोई मुतालबात ईरान के सामने रखें और वो माने। अच्छा जी, ईरान का काफ़ी दिलचस्प मौक़िफ़ है इस तमाम तर सूरत हाल में। और रहा जो पाकिस्तान का सालसी का किरदार है, कोशिशें तो अभी भी बहरहाल जारी हैं। इसाक डार साहब
جو کہ کندھے کی انجری کا شکار ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے جب وہ مصری وزیر خارجہ آئے تھے تو ان کو ویلکم کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں ان کا پاؤں سلپ ہوا تھا, وہ گرے تھے اور بہت برے طریقے سے گرے تھے, ان کو چوٹ آئی تھی. اور جب وہ چائنا روانگی کے وقت ایئرپورٹ کے بھی جو مناظر ہیں طیارے پہ سوار ہوتے ہوئے, تو آپ دیکھیے گا انہوں نے پٹی بھی پورے شولڈر پہ, ظاہر ہے ان کا کہا جا رہا ہے کہ کندھے میں فریکچر ہو گیا. اس کے باوجود وہ چین گئے ہیں کیونکہ الارمنگ ہے تمام تر خطے کے لیے صورتحال. تو ایسے میں ان کا چین جانا, اس چین کے دورے پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن ناظرین اب ایران کیا کہتا ہے ان مذاکرات اور پاکستان کے ثالثی کے کردار. ایران کے اسماعیل بقائی صاحب نے کہا ہے, ایرانی وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی براہ راست بات چیت ہماری نہیں ہو رہی ہے, اور اس جو پیغامات ہم تک پہنچائے جا رہے ہیں وہ ثالثوں کے ذریعے پہنچائے جا رہے ہیں. ٹرمپ صاحب نے اب تک جتنی بھی بات چیت کی ہے, ایران کہتا ہے کہ وہ ثالثوں کے ذریعے آ رہے ہیں. کہتے ہیں جو مطالبات امریکہ سامنے رکھ رہا ہے وہ زیادہ تر مطالبات غیر حقیقت پسندانہ ہیں, غیر معقول ہیں اور حد سے زیادہ ہیں اس کے مطالبات, ہم نہیں مان سکتے. تو کیرولین لیوٹ کیا کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ایران نے امریکہ کی کچھ تجاویز پر اتفاق کر لیا ہے. 6 اپریل کی ڈیڈ لائن سے پہلے ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران سے ڈیل ہو جائے, ایران سے ڈیل بھی چاہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ اپنے جنگ کے اخراجات اب پورے کرنے کے لیے یہ بھی خبر ہے کہ عرب ممالک کو پریشرائز کریں گے. عرب ممالک کو ظاہر ہے آپ ان کی جو ہیں وہ آپ سرزمین تو استعمال کرتے ہی ہیں, ان سے انویسٹمنٹ تو آپ نے امریکہ کے اندر کروائی ہوئی ہیں, آپ اور بھی بڑے آپ کے معاملات ہیں. لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ اس جنگ کے اندر جتنے بھی اخراجات ہوئے ہیں, ٹرمپ صاحب اب عرب ممالک سے باقاعدہ طور پر اب رابطہ کریں گے اور کہیں گے کہ بھائی اس ہماری مدد کی جائے, فائنینشلی سپورٹ ہمیں دی جائے. اب اس جنگ کا 32واں روز ہے. اس 32ویں روز میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر مسلسل حملوں کا سلسلہ جاری ہے. ٹرمپ کو جب لگا کہ نہیں اس جنگ میں انہوں نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا, منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا, تو پھر ٹرمپ صاحب مذاکرات کی طرف آئے. اور پھر پاکستان کا کردار, بہرحال ایران کہتا ہے کہ کوئی ایسا کوئی مذاکرات یا بات چیت امریکہ کے ساتھ ہماری نہیں ہو رہی ہے, لیکن پاکستان کے کردار کو سراہتے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے تھینکفل ہیں کہ آپ اپنے طور پہ اتنی کوششیں کر رہے ہیں کہ مزید کشیدگی ہماری نہ بڑھے. تو ایسے میں امریکہ جو ہے زمینی حملے کی بھی بھرپور تیاری کر رہا ہے, اور زمینی حملے میں ایران نے اس کو وارن کر دیا ہے کہ اگر ادھر ہماری طرف فوجیں بھیجیں تو ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے اور ذلت آمیز آپ کو شکست دی جائے گی, ذلت آمیز قید ہوگی امریکہ کی. تو وہاں پر جو ایرانی عوام ہے, نوجوان خاص طور پہ ایران کے, وہ وہاں پہ جانے فدا کے, ان کی ایک مہم ہے جانے فدا, اور اس میں وہ پاسداران انقلاب میں پہلے تو لاکھوں کی تعداد میں ایرانی جوانوں نے بھرتی ہونے کی خواہش کا اظہار کیا, تو بھرتیاں ہوئی بھی تھیں. اب یہ جانے فدا کے نام سے لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں ایرانی نوجوان وہ گھروں سے نکل آئے ہیں سر پر کفن باندھ کر, اور وہ چلے گئے آبنائے ہرمز اور جزیرہ خارق. وہاں پر جا کر کے انہوں نے, جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دھمکی لگائی ہے کہ آبنائے ہرمز 48 گھنٹوں کے اندر اندر کھول دیا جائے ورنہ پھر خطرناک حملوں کے لیے ایران تیار رہے, تو وہاں پر انہوں نے اپنے مورچے, اپنے پوزیشنز جو ہیں وہ ایرانی جتنے بھی نوجوان ہیں انہوں نے سنبھال لیے ہیں. اب اسی صورتحال وہاں کی جو ہے لیٹسٹ وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. ترکی پر جو حملے ہوئے ناظرین گرامی, وہ صورتحال کو کافی زیادہ کشیدہ بنا چکے ہیں, کیونکہ ترکی نے کل ہی اظہار کیا تھا, اس نے امریکہ کو کہا تھا کہ بس کر دو, اب اگر امریکہ باز نہیں آتا ہے تو پھر اس جنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آگے آئیں گے. تو اب یہ پھر ایسے میں کہا جانا, یہ جو ریئیکشن سامنے آیا ہے کہ یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ امریکہ کی طرف سے اٹیک ہوا ہے یا ایران کی طرف سے, یہ بات آپ ذہنی ایک انسانی ذہن جو ہے اس کو آپ نہیں مانتے کہ یہ ایران کی طرف سے حملہ ہوا ہوگا. ایک ملک, ایک آپ کا برادر اسلامی ملک, وہ آپ کی حمایت میں ایک بیان دے رہا ہے, اور پھر کیسے, اور یہ جو مذاکرات کی ٹرمپ صاحب بار بار بات کر رہے ہیں, تو مذاکرات کو اگر سبوتاژ کوئی کرنا چاہتا ہے, سب سے بڑی اگر کسی کی دلی خواہش ہے تو وہ اسرائیلی ہے. اسرائیلی چاہے گا کہ مذاکرات کسی بھی طور پر نہ ہوں, مذاکرات تو ہوں ہی نہ, کامیاب ہونا تو ایک الگ بات ہے, وہ ٹیبل ٹاک کی طرف یا آپس میں مل بیٹھ کے بیٹھے ہی نہ, کوئی ایسی بات ہی نہ ہو. ناظرین گرامی, جنگ بندی میں اہم کردار ادا کرنے والا ترکیہ, جس کے وزیر خارجہ آپ کو پتہ ہے پاکستان بھی آئے تھے, انہوں نے یہاں پر آ کر کے بات چیت بھی کی تھی. اب ایسے میں ترکیہ پر پہلا باقاعدہ حملہ ہوا ہے, 4 بیلسٹک میزائل حملے ہوئے ہیں, یعنی امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے. نیٹو ممالک سے مایوس ٹرمپ نیٹو کے رکن پر حملے کرنے لگ گیا ہے, یہ صورتحال ہے. اب بیلسٹک میزائل حملے کیے گئے ہیں,
یا یہ بھی خبر ہے کہ یہ اب ایران نے کیے ہیں کہ امریکہ نے. یہ بالکل غلط خبر ہے اور غلط یہ سوال یہاں پر ریز کیا جا رہا ہے. تو اب کل رات کے یہ بیلسٹک میزائل حملے ہوئے تھے اور ان حملوں کے بعد اسحاق ڈار صاحب جو چین پہنچے ہیں، چین کے اس دورے کو اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے. ایران نے تو وہ ڈینائی کر دیا، وہ کہتے ہیں پاکستان اپنے طور پہ کام کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ چینی وزیر خارجہ خطے میں جاری جنگ پر ان سے اسحاق ڈار صاحب کی بات ہوگی اور چین جو ہے سیز فائر میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اب چین جو ہے امریکہ کو کس طرح سے رام کرے گا، کیا بات چیت ہوتی ہے، کیونکہ چین کا کردار ہمیں انتہائی اہم اس موجودہ صورتحال میں لگ رہا ہے اور اللہ کرے کہ چین واقعی کوئی کردار ادا کرے کیونکہ حالات کافی کشیدہ ہیں. صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اسرائیل کی ڈرامے بازیاں جاری ہیں اور کچھ عرب ممالک ایسے بھی ہیں جن پر جو ہیں بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے ہیں، جو حملے کیے گئے ہیں. ان حملوں کے اندر کہا گیا ہے کہ ایران نے حملے کیے ہیں. بھائی ایران کیوں حملے کرے گا؟ ایران نے حملے کیے ہیں، ان فضائی اڈوں پر حملے کیے ہیں جو کہ امریکہ کے تھے، یہ عرب ممالک کے اندر ان کو ٹارگٹ کیا اور ایران اس کی چیز کو مانتا بھی ہے. اس کی ایران نے جو حملے کیے ہیں اس کی سیٹلائٹ تصاویر، اس کی ویڈیوز، ہر چیز اس نے ود پروف آپ کو بتایا ہے. انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، اسرائیلی میڈیا اس کو خود رپورٹ کر رہا ہے، امریکن میڈیا میں ان چیزوں کو رپورٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عرب ممالک پر ایران کے حملے، تو یہ صرف دوریاں بڑھانے کی ایک کوشش اور ناکام کوشش. اسرائیل کیونکہ اب وہ یہود و نصارہ یہاں پر آ گئے ہیں نا، تو وہ کبھی بھی ظاہر ہے آپ مومن کے، مسلمان کے، وہ کبھی دوست کبھی بھائی ہو ہی نہیں سکتے ہیں. تو یہ وہ جو آج سے ہزاروں سال پہلے دین اسلام نے بات کہہ دی تھی وہ آج سچ ثابت ہو رہی ہے. تو یہ ڈرامے بازیاں اسرائیل کی جاری ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ایران نے حملے کیے ہیں. بہرحال پریٹینڈ کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے، ایسا ہرگز نہیں ہے. ایران کے خلاف ملٹری آپریشن شروع کروانے کے لیے اسرائیل یہ سب کھیل کھیل رہا ہے کہ یہ جو جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں اور لڑیں. بھائی سعودی عربیہ تک نے تو آپ کا ساتھ نہیں دیا اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ ترکی نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں اب ساتھ کھڑا ہوں ان کے، تو اب اس پر جو بیلسٹک میزائل فائر کیے جا رہے ہیں، پھر ڈرامہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے کیے ہیں، یہ سب بتا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے خطے کے اندر. بہرحال چین کا کردار ایسے میں انتہائی اہم ہے. اب دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کی کوشش کس حد تک کامیاب ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے. آئندہ آنے والے ولاگ میں اس پہ بات کرتے ہیں. آج کے ولاگ سے اجازت دیجیے. آپ کے فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے. ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجیے گا. کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.